السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 640۔ اس سبق کے اندر کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا توبتاً نصوحہ کا کیا مطلب ہے؟ دھیان سے سنیے کہ توبت نصوحہ کسے کہتے ہیں۔ اصل ناصح کہتے ہیں درزی کو۔ ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہے، درزی جو ہے وہ کپڑے کو کپڑے سے ملاتا ہے۔ تو توبت نصوحہ اگر آدمی اچھی توبہ کرے تو یہ گنہگار بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے یہ توبہ، اس کے لیے اسے توبت نصوحہ کہتے ہیں۔ اور حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ توبت نصوحہ یہ ہے کہ آدمی اپنے گزشتہ عمل پر نادم اور شرمندہ ہو اور پھر اس کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ ارادہ اور عزم رکھتا ہو۔ اس لیے یہ یاد رکھنا یہ بہت اہم توبہ ہوتی ہے۔ اس لیے اعمال صالحہ کا لباس جو گناہ کی وجہ سے پھٹ گیا ہے تو یہ توبۃ نصوحہ اس کے خرق یعنی پھٹن کو جوڑنے والی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبۃ نصوحہ کے سلسلے میں 6 چیزیں بتائی ہیں، اسے دھیان سے سن لیجئے۔ نمبر 1، اپنے گزشتہ برے عمل پر ندامت اور شرمندگی۔ نمبر 2، جو فرائض واجبات اللہ تعالیٰ کے چھوٹے ہیں ان کی قضا۔ نمبر 3، کسی کا مال وغیرہ ظلماً لیا تھا تو اس کی واپسی۔ نمبر 4، کسی کو ہاتھ یا زبان سے ستایا اور تکلیف پہنچائی تھی تو اس سے معافی۔ نمبر 5، آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پکا اور پختہ عزم اور ارادہ۔ نمبر 6، اور یہ کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے اب وہ اطاعت کرتے ہوئے بھی دیکھ لے۔ یہ مظہری میں تفسیر لکھی ہے، تفسیر مظہری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شرائط توبہ بیان فرمائی ہے وہ سبھی علماء کے نزدیک مسلم ہیں، بعض نے مختصر بعض نے مفصل بیان کر دیا ہے۔ اس کے لیے ناصح اصل جو ہے درزی کو کہتے ہیں، درزی کپڑے کو کپڑے سے ملاتا ہے۔ اسی طریقے سے توبۃ نصوحہ گنہگار بندے کو اللہ سے ملا دیتا ہے۔ اسی لیے ہر نبی آ کر کہتا تھا انی لکم ناصح امین، اور ناصح کا مطلب نصیحت کرنے کا بھی ہے، یہ بھی ہے نصیحت، لیکن ایک ترجمہ یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے۔ اس کے لیے اپنے گناہوں سے توبۃ نصوحہ کیجئے، جہاں توبۃ نصوحہ مل گئی سمجھ لو کہ گناہوں سے پاک صاف ہو گیا۔ البتہ چھوٹے موٹے گناہ جو ہوتے ہیں وہ کئی چیزوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دیکھیے میں نے اتنا پڑھا، میرے چھوٹے گناہ سارے معاف ہو گئے۔ تو اب یہ اسباب بتائے حدیثوں کے اندر۔ میاں بیوی کی طرف محبت، آپ خالی بیوی کی طرف دیکھ کر ہنسیے، اللہ کو بھی ہنسی آئے گی۔ آج یہ کام بھی کر لیجئے، بیوی کی طرف دیکھ کر ہنسیے، بیوی آپ کی طرف دیکھ کر ہنسے۔ کسی کی بیوی نہیں ہوتی، کسی کا شوہر نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں، کسی مسلمان کی طرف دیکھ کر بھی ہنسو گے تو بھی اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ کوئی مسلمان بھائی ملے اس کی طرف دیکھ کر ہنسیے، یا کوئی جو ہے کسی عورت کو مسلمان عورت ملے دیکھ کر ہنسیے اللہ کے لیے آپ، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے صغائر اور کبائر کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمیں اپنے دین کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ دیکھیے میں نے آپ کو ایک دین کی بات بتائی، اب ساری مخلوق میرے لیے دعا میں لگ گئی۔ پرندے میرے لیے دعا کر رہے ہیں، چرندے دعا کر رہے ہیں، مچھلیاں دعا کر رہی ہیں۔ آپ سامنے والے کو بتاؤ گے تو ساری مخلوق آپ کے لیے بھی دعا میں لگ جائے گی۔
یہ صحیح حدیث کے اندر ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.